الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ پیر و مرشد تاج العلماء والصلحاء رأس الاتقیاء حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل میں ہی کھڑا ہوا ہوں، ورنہ مرغ مسلم تو آپ کھا چکے، مرغ مسلم کے بعد دال بھی آپ نہیں کھانا چاہتے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضرت کا دست شفقت ہوگا تو یہ دال بھی شاہی دال بن جائے گی۔ آپ نے بہت ہی نظریاتی کلام سماعت فرمایا، یہ اللہ والوں کا مرکز ہے، اور ہم پورے ملک میں فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا خانے وال دلوں کی سلطنت پہ حکمرانی کرتا ہے، اور صرف خانے وال نہیں، پاکستان نہیں، ماوراء النہر، سمرقند و بخارا، روس، غرب دنیا میں جہاں کہیں جائیں گے، یہ خانے وال کی یہ گدی، یہ اس گدی کے سجادہ نشین وہاں دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا امتیاز ہے، اور حضرت کا یہ خانے وال پر احسان ہے کہ حضرت نے خانے وال کے علماء کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرویا اور سب کی سرپرستی فرمائی۔ ہر سال 60 کے قریب اجتماعات کا ہونا یہ حضرت کی کرامت سے کم نہیں ہے۔ یہاں جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے اپنی بستے اور بیگ میں چنے لے کر دنیا گھومیں، لمبے اسفار کیے، آج ہمیں پوری دنیا میں جو یہ چلتا ہوا کام نظر آتا ہے، اس کام کے پیچھے ہمارے سامنے آرام فرمانے والے بزرگ کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ والے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار تھے اور آج بھی ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت خواجہ صاحب بحمدللہ جامع و صفات ہیں، خانقاہ بھی ہے، مرکز بھی ہے، دینی جماعتوں کی سرپرستی بھی ہے، ہر دینی جماعت کے اوپر ان کا دست شفقت بھی ہے۔ یہی ہمارے اکابر کا امتیاز تھا بحمدللہ تعالی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر ان کو فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں پاؤ گے اللہ کا نمائندہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا انہیں کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت اللہ سے ہے اس کی دلیل کے طور پہ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے راستے پہ چلو، میرا کہا مانو، میرے قدموں کو دیکھو، جہاں جہاں میرے قدم لگے ہیں وہیں وہیں قدم لگاؤ، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی۔ خالی دعوی محبت نہیں، خالی دعوی محبت کرنے والے نہ پہلے کامیاب ہوئے، نہ آج کامیاب ہوئے، نہ آئندہ کامیاب ہوں گے۔
عرب شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لا تعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تیرا دعوی محبت سچا ہے، لو کان حبک صادقا لا تعتہ، تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، محبوب کا کہا مانتا ہے، محبوب کے راستے پہ چلتا ہے، ورنہ دعوی محبت تو ابو لہب نے بھی کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ، جس نے دعوت کی پورے مکہ والوں کے لیے، دعوت کا اہتمام کیا، ہدایہ دیے، تحفے دیے، اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ مال بھی گیا، وہ محنت بھی گئی، دعوی محبت کیا، لیکن جب اتباع کی باری آئی تو یوں کہو کہ کہا نہیں مانا، کہا نہیں مانا، دعوی محبت کیا، کہا نہیں مانا، ناکام ہو گیا۔ حالانکہ مکہ کے تمام مشرکین حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، سارے مشرک یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اس زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میرے محبوب نے جب اعلان نبوت سے قبل لوگوں کو بلایا، آپ نے فرمایا او لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی پرلی طرف سے ایک فوج حملہ کرنا چاہتی ہے، مانو گے؟ کیا کوئی فوج آ رہی تھی؟ کوئی لشکر آ رہا تھا؟ کوئی جماعت آ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی پرلی طرف سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے؟ سب نے کیا کہا؟ مانیں گے۔ نظر آئے، آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، اگر نظر نہ آیا تو آنکھ کا دھوکہ ہوگا۔ اس زبان سے نکل گیا، ہو کر رہے گا، یہ سب کا نظریہ تھا۔ یہ سارے مشرکین کہتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، حسین بھی مانتے تھے، جمیل بھی مانتے تھے، سردار بھی مانتے تھے، سرداری دینے کو بھی تیار تھے۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ حضور کا کہا نہیں مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، حسین مانتے تھے، جمیل مانتے تھے، پورے مکہ کی سرداری دینے کو تیار تھے، رشتہ دینے کو تیار تھے، سارا سونا چاندی جمع کر کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار تھے۔ پھر کیا ہوا؟ سب کچھ دیتے تھے، ان کا ایک ہی موقف تھا کہ آپ کا کہا نہیں مان سکتے۔ کامیاب ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ پاک کے رہنے والے، آقا مدینہ پاک تشریف لے گئے، اس کے فوراً بعد ان کا مکہ کی طرف سفر ہوا۔ مکہ میں امیہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اسلام سے پہلے تعلق تھا۔ جب یہ مکہ میں آئے، انہوں نے امیہ سے کہا کہ امیہ میں مکہ میں تو آ گیا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ امیہ نے کہا، جو کافروں کا سردار تھا، رئیس الکفار تھا، رئیس المشرکین تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ طواف نہیں کر سکتے، ابھی یہاں کا چودھری، یہاں کا نواب، یہاں کا وڈیرا، یہاں کا سردار ابو جہل موجود ہے۔ جب وہ گھر چلا جائے گا، جب کعبۃ اللہ خالی ہوگا دوپہر کے وقت میں، پھر تم آ کے طواف کر لینا، تم بیت اللہ کے گرد چکر لگا لینا۔ حضور کے یہ صحابی اکیلے تھے، ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، ساتھ کوئی فورس نہیں تھی، ساتھ کوئی طاقت نہیں تھی۔ آپ نے دوپہر کا انتظار کیا، جب دوپہر کا وقت آیا، امیہ کے ساتھ مطاف میں آئے، بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ ادھر ابو جہل کے مخبر پہنچ گئے، ایجنسی والے پہنچ گئے، جو اس دور میں تھی، سی ٹی ڈی، آئی بی، ایس پی، کوئی ہوگی، وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا چوری صاحب، وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے نا، وہ وہاں کا ایک بندہ آ کے طواف کر رہا ہے۔ چوری صاحب آ گئے، میں صاحب تنزن کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ
امیہ، جن لوگوں نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے وہ آزادی کے ساتھ یہاں طواف کر رہے ہیں۔ جملے پہ غور کرنا۔ ابو جہل نے کہا کہ امیہ جو یہاں سے گئے ہم نے نکالا، انہوں نے پناہ دی، تیری پناہ میں یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ آپ کے صحابی نے ابو جہل کی طرف رخ کیا، فرمایا ٹک کے رہ، اوقات میں رہ، اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو میں تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا۔ اکیلے آج ہم قافلے ڈھونڈتے ہیں، اکیلے۔ فرمایا ابو جہل اگر یہاں روکے گا تو پھر تو تیرے مکہ والے شام نہیں جا پائیں گے، راستہ روک دوں گا۔ امیہ آگے ہوا، اس نے کہا سعد ذرا ایسا بات کرو، یہ ہمارا وڈیرا ہے، یہ یہاں کا بڑا ہے۔ فرمایا امیہ تو بھی اوقات میں رہ، تو بھی ٹک کے رہ۔ وہ لکے ہون کے مسئلہ بن گیا بھائی۔ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ تو قتل ہوگا، میرے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ امیہ اپنی بات بھول گیا، ابو جہل اپنی بات بھول گیا۔ انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ مکہ میں یا مکہ سے باہر؟ فرمایا یہ نہیں بتایا۔ اپنی پڑ گئی۔ ابو جہل کو بھی یقین ہو گیا، امیہ کو بھی یقین ہو گیا کہ جب اس زبان سے یہ جملے نکلے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ عقیدہ مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے، یہ ابو جہل کا بھی تھا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ امیہ نے کہا کہ یہاں کے باہر؟ فرمایا یہ نہیں پتا۔ توجہ، امیہ گھر آیا، بیوی سے کہا جو یثرب کا مہمان آیا ہوا ہے اس کی بات سنی ہے، اس نے کہا ہے کہ تو قتل ہوگا محمد کے صحابہ کے ہاتھوں۔ بیوی نے کہا پوچھ تو لیتا مکہ میں یا مکہ سے باہر؟ اس نے کہا یہ نہیں بتایا۔ معاملہ آیا گیا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مارکا بدر کا ہوا۔ جب یہ مارکا ہوا ابو جہل نے اعلان کیا، لوگ تیار ہو گئے، امیہ تیار نہیں ہوا۔ ابو جہل نے کہا چل، اس نے کہا کیسے چلوں؟ وہ یثرب سے آنے والے مہمان کی بات یاد نہیں کہ تو مارا جائے گا، اگر میں یہاں سے نکلا تو مارا جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا بات تو ایسے ہی ہے مگر چل پڑ، راستے میں جہاں سے موقع ملے نکل جانا۔ لیکن موقع ملا نہیں، وہ مارا گیا۔ اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین کفار کو بھی تھا، کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل نہیں کیا۔ آج ہم دعویٰ محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو فرمایا ٹھیک ہے، جب اطاعت کی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ صحابہ نے اطاعت کی تو یوں کی، اگر دیکھا کہ حضور کی مانگ درمیان میں سے ہے تو مانگ درمیان سے نکالیں، پھر چاہے بال جل گئے چاہے کھال جل گئے۔ صحابی نے دیکھا کہ بادشاہ کا دربار ہے اور ایک سنت چھوٹ رہی ہے تو صحابی سنت نہیں چھوڑتے۔ جب ساتھ والا کوہ نہیں مارتا ہے تو صحابی ایک جملہ فرماتے ہیں اترک سنت حبیب، ان پاگلوں کی وجہ سے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ آج ہم دعوی محبت کرتے ہیں،